حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے نصیحتیں کون حاصل کرے گا تاکہ اس پر عمل کرے یا عمل کرنے والوں کو اس کی تعلیم دے، تو قربان جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کے قدموں پر قربان ہو جائیں، حضور ارشاد فرماؤ۔ یہ وہ صحابی رسول ہیں جن کے ذریعے ہمیں یہ تعلیمات یعنی جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائی ہے ہم تک پہنچی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر یہ 5 نصیحتیں حضور علیہ السلام نے گنائیں۔ پہلی نصیحت میرے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ہریرہ کہ حرام چیزوں سے بچو، حرام چیزوں سے بچو، تم سب سے زیادہ انہیں عبادت گزار بن جاؤ گے۔ وہ حرام چیزیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے ان سے بچو، تم سب سے زیادہ انہیں عبادت گزار بن جاؤ گے، اور جن کاموں کا انہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ کرو، جن کاموں سے اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب علیہ السلام نے منع فرمایا ہے اس سے باز رہو، تم سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ دوسری نصیحت میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ، تم سب سے زیادہ غنی ہو جاؤ گے۔ اللہ کی تقسیم پر ایک بزرگ کے پاس ایک آدمی آتا ہے، کہتا ہے کہ 5000 میری آمدن ہے، 5 بچے ہیں، گزارا نہیں ہو رہا، دعا فرما دو۔ دوسرا آتا ہے، وہ کہتا ہے میرے 4 بچے ہیں اور 10,000 آمدن ہے، گزارا نہیں ہو رہی ہے، دعا۔ اور تیسرا آتا ہے کہ 50,000 آمدن ہے، میرا گزارا نہیں ہو رہا۔ بزرگ کہنے لگے اس کا مطلب ہے کہ نہ 5 والا راضی ہے، نہ 10 والا راضی ہے، اور نہ ہی 50,000 والا راضی ہے، تو اللہ تعالی ہمیں یہ ہم پر کرم فرمائے ماہ سیام کا صدقہ کہ ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہونا سیکھیں۔ فرمایا کہ تم اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ، تم سب سے زیادہ غنی ہو جاؤ گے۔ تیسری نصیحت میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، اے ابو ہریرہ اپنے ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک کرو، تم کامل مومن ہو جاؤ گے۔ اپنے ہمسائے کے ساتھ، اپنے ہمسائے کے ساتھ زیادتی کرنی، اپنے ہمسائے کا دل دکھانا، یہ بہت جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ زنا کرتا ہے اس وقت اس کا ایمان نکل جاتا ہے، اور حضور علیہ السلام ارشاد فرمایا کہ جو اپنی پڑوسن کے ساتھ زنا کرے اس طرح ہے کہ اس نے گویا 10 زناؤں سے بھی بڑھ کر یہ زنا ہے۔ اب اس سے اندازہ لگائیں کہ پڑوسی کا کیا حق ہے ہم پر۔ اپنے ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک کرو، تم کامل مومن ہو جاؤ گے، کامل مومن ہو جاؤ گے۔ یہاں تک کہ رستے کے حقوق میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ رستے صاف رکھو، جہاں سے لوگوں کا گزر ہے، اور جس رستے پر لوگوں کا گزر ہے اس رستے پر پیشاب نہ کرو۔ آج لوگ وہی رستے خراب کرتے ہیں جہاں سے لوگوں کا گزر ہوتا ہے۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری نصیحت فرمائی، میرے کریم آقا نے فرمایا اپنے ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک کرو، تم کامل مومن ہو جاؤ گے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی، یہاں پر ایک اور حدیث سناتا ہوں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ ایک عورت بہت نیک ہے، متقی ہے، پارسا ہے، اور فرمایا کہ نماز بھی پڑھتی ہے، صدقہ خیرات میں بہت آگے نکل گئی ہے، لیکن اس کا جو رویہ ہے ہمسایوں کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، بد اخلاق ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنمی ہے۔ پھر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ ایک اور عورت ہے، عمل میں کمزور ہے لیکن اخلاق کی بڑی اچھی ہے، اس کے ہمسائے اس پر بڑے راضی ہیں، ہمسایوں کے ساتھ اس کا سلوک بہت اعلیٰ ہے۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ، اور پھر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ ایک اور عورت ہے،
عمل میں کمزور ہے لیکن ہمسائے اس پر راضی ہیں، اس کا جو حسن سلوک ہے بڑا اچھا ہے، اس کا اخلاق بڑا اچھا ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جنتی ہے۔ دیکھیں کہ عمل بہت زیادہ ہو، بندہ بد اخلاق ہو، لوگوں پر ظلم کرے، لوگوں پر زیادتی کرے، تو اس کے اعمال اس کے کام نہیں آئیں گے۔ میرے محبوب نے فرمایا وہ جہنمی ہے۔ اور اگر اعمال میں کمی ہے، کوتاہی ہے، اخلاق اچھے ہیں، ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک ہے ہمارا، ہمسائے ہم پر راضی ہیں، تو میرے کریم آقا نے فرمایا کہ وہ عورت جنتی ہے۔ یہ تیسری نصیحت ہے جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے ہم تک پہنچی۔ اب چوتھی کہ میرے محبوب علیہ السلام فرمایا کہ لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، پھر کیا ہوگا؟ تم کامل مسلمان ہو جاؤ گے۔ فرمایا کہ تم کامل مسلمان بن جاؤ گے کہ لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ یہ بہت مشکل ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اعلیٰ قسم کی سواری ہو، اعلیٰ قسم کا لباس ہو، اعلیٰ قسم کا گھر ہو، دنیا کی ہر زینت ہمارے پاس ہو، لیکن ہم اپنے ہمسائے کے ساتھ، ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ ذہن میں بدگمانیاں لاتے ہیں، ذہن میں ہمارے زن آ جاتا ہے، دل میں ان کا بغض آ جاتا ہے۔ اس سے بچیں۔ یہ ماہ صیام کا مہینہ ہے، اپنے دل کو صاف کریں، ستھرا کریں۔ یہ بدگمانی کرنا حرام ہے۔ روزے کی حالت میں روزے کی حالت میں غلط کرنا، روزے کی حالت میں نہیں گناہ کرنا، روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا، روزے کی حالت میں نماز نہ پڑھنا، بدگمانی کرنا، غیبت کرنا۔ غیبت بہت بڑا گناہ ہے۔ غیبت کرنے والا، باہر شریعت میں لکھا ہے کہ جو غیبت کرتا ہے، غیبت سے جو روزے کی روحانیت چلی جاتی ہے۔ غیبت کرنا زنا سے بھی سخت گناہ ہے، اس سے بچیں۔ لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ اور آخری بات، پانچویں، یعنی میرے محبوب علیہ السلام نے جو نصیحت فرمائی، میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زیادہ ہنسا نہ کرو، زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ زیادہ ہنسنا منع ہے، زیادہ ہنسنے سے روکا گیا ہے کہ زیادہ ہنسنے سے دل جو ہے مردہ ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کا مزاج ہوتا ہے ہر جگہ پر مذاق، ہر جگہ پر لوگوں کو پریشان کرنا۔ جو دنیا میں کسی کو پریشان کرتا ہے، جو دنیا میں مسلمان کو تکلیفیں دیتا ہے، پریشان کرتا ہے اور لوگوں کے ساتھ مذاق کرتا ہے، کل قیامت کے دن اسے جنت میں بلایا جائے گا۔ جب وہ جنت کے دروازے پر پہنچے گا تو دروازہ بند کر دیا جائے گا کہ تو دنیا میں مذاق کرتا تھا، آج تیرے ساتھ بھی مذاق ہے۔ یہ 5 نصیحتیں ہیں جو میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو تعلیم دی، اور حضرت ابو ہریرہ کے وسیلے سے یہ ہم تک پہنچی ہیں۔ قربان